वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब दबाव डालकर नए इंतखाबात चाहते हैं और इमरान खान साहब को ये पता भी है कि अब उस तरह एक पूरा मौका नहीं दिया जाएगा जिस तरह डी चौक पे पहले मिला था। ज़रूर गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है, जलाओ गिराव भी नहीं होना चाहिए और तशद्दुद भी नहीं होना चाहिए, टीयर गैस भी नहीं होना चाहिए, झूठे मुकदमात भी नहीं होना चाहिए। सियासी मैदान में सियासी मुकाबला किया जाए और असेंबली के अंदर एक बड़ा फोरम होता है वैसे भी कि असेंबली के अंदर में आके आप जो है सियासी मुकाबला करें। खान साहब ने जो इस्तीफा दिया इसके ऊपर भी बड़ी एक तनकीद हो रही है कि अदालती मैदानों में चले गए, फिर अदालत की तरफ, फिर दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च, फिर 6 दिन के बाद आऊंगा, अब फैसला होगा। ये काफी चीजें जो है डिस्कस करें। एक मौका भी खान साहब को मिला है। अब खान साहब को जो मौका मिला है वो ये मिला है कि 2 महीने की तकरीबन कारकर्दगी जो खान साहब के दौर को डिस्कस नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मौजूदा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA, प्रेसिडेंट वुमेन कराची। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। PTI के मोहतरम जनाब शाहनवाज जदून साहब MP हैं, वो बैठे हैं। बैरिस्टर राजा अंसारी साहब भी बैठे हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमाए, वो आपको सलाम कर रहे हैं। हाँ, खान साहब तनकीद कर रहे हैं इदारों के ऊपर, अदलिया के ऊपर, और चाहते हैं कि जल्दी नया इलेक्शन हो और मुझे लॉन्ग मार्च की इजाजत दी जाए। और जिस तरह उन्होंने पहले ही प्रोटेक्टिव बेल भी ले लिए, क्या कहेंगी? अपने स्टेट आपकी थोड़ी आवाज ड्रॉप हो रही है, थोड़ा सा तेज बोले। आवाज आ रही है? अब आ रही। तो खान साहब के तो ये बड़े मतलब खान साहब के आप 2 महीने पहले क्या स्टेटमेंट निकाले तो जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो वो कहते थे कि ये लॉन्ग मार्च, ये धरने, ये मुजाहरे मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के लिए बड़े नुकसानदा होते हैं। तो आज खान साहब जब हुकूमत से मैं अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए 172 नंबर्स पूरे ना कर सके, लेकिन आज उनकी चीखें निकल रही हैं, बाहर जाके रोजाना मुजाहरे भी हो रहे हैं, तकारीर भी हो रही हैं, और इस तरह की तकारीर हो रही हैं जो कि मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। जिस तरह उन्होंने खुदा न खास्ता पाकिस्तान तोड़ने की बात की, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जबान इस्तेमाल की, ये सारी चीजें कल तक बुरी थी, आज अच्छी हो गई हैं। तो ये तो खान साहब ने खुद जो है कहा था, और ये होता भी है। देखिए, हमने अगर दिए धरने या मुजाहरे तो खान साहब ने जो बर्बाद किया था इस मुल्क को, इस मुल्क की जो मईशत को, इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को, इस मुल्क के तमाम इदारों को जो तबाही के दहाने पे पहुंचाया। अभी तो कल हुकूमत पाकिस्तान ने वो जो इनके IMF के साथ मुआहदे थे उसको भी पब्लिश कर दिया है ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या करके गए थे। आज भी देखेंगे जो रिपोर्ट्स आई है उसके अंदर वाज़ेह तौर पे आया कि इस वक्त KPK की हुकूमत ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कर्जे लिए, और जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन यानी सबसे ज्यादा कर्जे लेके इस मुल्क की मईशत को, इकॉनमी को जो नुकसान पहुंचाया है वो खान साहब किस तरीके से कह सकते हैं? शाहिदा साहब, आपको खुद पता है कि मईशत भी बेहतर करें और टाइम पे इलेक्शन भी हो। अगर हालात ये रहे तो आप कोalition के जितने भी लोग हैं, नून लीग है, आप भी उतनी जिम्मेदार हैं, फिर तो अवाम में जाना बड़ा मुश्किल नहीं होगा। देखिए जी, जो ये हालात करके गए हैं मईशत के, उसको बनाने में, उसको मुल्क को तरक्की के रास्ते में डालने में टाइम तो लगेगा। बात आपने इलेक्शन की इलेक्शन देखें, ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर पहली मर्तबा एक तारीख ये रकम हुई है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ एक स्मूथ तरीके से जो है इख्तिदार जो अपोजिशन में थे उनको मुंतकिल हुआ अक्सरियत की बेस पे। तो ये मैं समझती हूँ जमहूरियत की कामयाबी है और पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, और इदारों की मैं समझती हूँ कि सबने अपने अपना जो डोमेन में रहते के किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान में एक तब्दीली की तरफ यानी जमहूरियत के सफर की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें खान साहब को क्या तकलीफ है? अगर उनके पास नंबर्स पूरे थे 172 तो करते नहीं है
تو ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، اپوزیشن میں رہ کر وہ احتجاج کریں، وہ حکومت کی خامیوں کی طرح نشاندہی کریں، یہی ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ خان صاحب آپ اسمبلی سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ خان صاحب مقابلہ کریں، لیڈر آف دا اپوزیشن ہو کر کرتے اور بیٹھتے اسمبلی میں، ایک ٹف ٹائم دیتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاپولیرٹی آپ کا اضافہ ہوگی اگر ان کی گورننس بہتر نہیں ہوگی، معیشت بہتر نہیں ہوگی، کیا کہیں؟ دیکھیں میر صاحب، پہلے تو میں ابھی میری بہن بتا رہی تھی کہ بھائی وہ جس طرح سندھ ہاؤس اسلام آباد کے اندر منڈی لگی ہوئی تھی، یہ کہہ رہے کہ بھائی جمہوری طریقے کے ساتھ جو نا وہ آئی ہے عدم اعتماد، تو وہ دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ منڈی لگی ہوئی تھی اور جو نوٹوں کے جو نا وہ بوریوں کے جو نا وہ منہ کھول دیے تھے، تو پوری دنیا نے دیکھ لیے کہ کس طرح لوگوں کی ضمیر خریدے جا رہے تھے۔ اور بلکہ ایک ریزرو سیٹ کی ہماری ایم این اے تھے، اس نے ٹی وی شو پہ بھی آ کے اس نے کہا ہے کہ بھائی وہ 23 کروڑ روپے میرے لیے کافی ہیں۔ تو یہ اسی طرح تو نہیں، یہ تو وہی ہوا کہ جب وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ایک وہ عدم اعتماد آئی ہوئی تھی اور اس میں اس وقت اسامہ بن لادن نے پیسے دیے تھے، تو سیم وہی نا کہ ابھی امریکہ ان کے پیچھے تھا، اس وقت اسامہ بن لادن تھا اور اب امریکہ ان کے پیچھے تھا، اور جو انہوں نے ایک منڈی وہاں لگائی ہوئی لوگوں کی ضمیر خریدنے کے لیے، تو یہ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح وہ لایا گیا اور کسی طرح لوگوں کو مینج کیا گیا، ان کو بہتر پتہ ہی ہے۔ اب یہ جمہوری کی اس کو بات کرتے ہیں، تو بات یہ میری بہن، آپ کم از کم پیپلز پارٹی یہ بات نہ کرے کہ سندھ ہاؤس جو اسلام آباد کے اندر تھا اور وہاں پر جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ جو حملہ کیا آپ کے ایم این اے نے، بات یہ ہے کہ ہم تو وہاں ایک پروٹیسٹ کرنے گئے تھے، ہم لوگوں نہیں کہ پروٹیسٹ کرنے گئے تھے، اور پروٹیسٹ کرنا ہمارا جمہوری حق ہے۔ دیکھیں میری بہن نے ابھی بولا نا کہ لانگ مارچ، تو انہوں نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک لانگ مارچ کی، کوئی ایک جگہ یہ بتا دے کہ ہم نے کوئی ان کے لیے رکاوٹ پنجاب کے اندر کڑی کی ہو، کوئی ایک ورکر کا نام بتا دے کہ ان کی کسی ایک ورکر کو اریسٹ کیا ہو۔ کراچی کے اندر جو ہمارے ورکروں کے ساتھ ہوا، جو ہمارے خواتین کے ساتھ ہوا، پنجاب تو چھوڑ دے وہاں، لیکن یہاں بھی ایسے لگتا کہ فلسطین بنا ہوا تھا، یہاں بھی شیل مارے گئے، یہاں بھی لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ میرے والد صاحب 75 پلس، میرے والد کو گھر سے اریسٹ کیا گیا، یہاں ہمارے کم از کم 800-900 ورکر اریسٹ کیے گئے۔ پنجاب میں تو چھوڑ دے، وہاں تو ایسے مسئلہ نہیں ہے کہ میرے بھائی بیٹھا ہوا ہے، مسلم لیگ نے کتنے لانگ مارچ کیے ہیں۔ بالکل ہم نے ان کو آزادی دینی، تو جمہوری حق ہے، ہر ایک کا جمہوری حق ہوتا ہے۔ جمہوری حق ہے بیرسٹر صاحب لانگ مارچ کرنا، تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے رکاوٹ نہیں ڈالی۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، اس کے سوال کے جواب میں بھی آتے ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے عمران خان جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دور حکومت میں دالوں کی قیمت اتنی بڑھائی، ان لوگوں نے اتنی بڑھائی، میں نے پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھائی، انہوں نے اتنی بڑھائی، میں نے آٹے کی قیمت اتنی بڑھائی، انہوں نے اتنی بڑھائی۔ یعنی کہ ایک ایسا بندہ جو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے جرم جو ہے وہ 40% کیا، اگلے نے 60% جرم کیا ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ کم سے کم ایک چیز تو یہ کہہ دیتے کہ ہمارے دور میں سستی تھی، انہوں نے مہنگی کی ہے۔ نہیں، میں نے بھی بڑھائی، انہوں نے بھی بڑھائی۔ اور انہوں نے کیوں بڑھائی؟ ان کے ہی جو معاہدے ہیں کیے گئے اس کے نتیجے میں بڑھائی۔ لیکن دوسری طرف آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی بندہ ان کا گرفتار نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، اتنے بڑے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ نکلے، مسلم لیگ نون کے لانگ مارچ نکلے، احتجاجی جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، ایک پتے کو آگ لگی، آپ نے پورے درخت جلائے۔ کسی ایک گاڑی کو ایک آگ لگی، آپ نے پوری گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں جلائی ہیں۔ تو جناب جب آپ تشدد کریں گے، ہمارے کسی بھی بندے کے پاس اسلحہ دیکھا آپ نے؟ آپ کا عمران خان خود وعدہ معاف گواہ بنا آپ کے ہی کارکنوں کے اوپر کہ میں نے دیکھا کہ میرے کارکنوں کے پاس اسلحہ تھا۔ تو جب آپ اسلحے کے ساتھ آئیں گے، جب آپ ہتھیار لے کے آئیں گے، جب آپ یہ کہیں گے کہ خونی مارچ ہے، جب آپ لوگوں کے جو جان و مال کے تحفظ کی جو گارنٹی ہے وہ بھی نہیں دیں گے، پھر آپ گاڑیاں جلائیں گے، درخت جلائیں گے، آپ کنٹینروں کو اپنے گاڑیوں سے ہٹ کریں گے، آپ املاک کو نقصان پہنچائیں گے، تو پھر جناب آپ کو گرفتار بھی نہیں ٹھیک ہے۔ ہاں شاہد رحمانی صاحب، آخری 2 منٹ ہیں، آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے لانگ مارچ میں آپ کو سپورٹ کیا، یعنی سپورٹ سے مراد فیسیلیٹیٹ کیا ان کی گورنمنٹ نے۔ یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، انہوں نے لاسٹ 3.5 سال کے اندر تمام اپوزیشن کو نہ صرف دیوار سے لگایا بلکہ سب کو پابند سلاسل بغیر کسی جرم کے کیا، اور 3.5 سال انہوں نے کھنگال ڈالا لیکن کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ سب کو چور ڈاکو کہنے والوں نے اس ملک کو لوٹ کے کنگال کر دیا۔ یہ کہتے تھے کرپٹ، انہوں نے خود دیکھا کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ انہوں نے جتنی بدترین نہ صرف رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کو کنٹینروں کا شہر انہوں نے بنایا، لیکن یہ کہیں کہ ہاں ہم وہ پارٹی تھے
کہ ہم نے کسی بھی رولز کو کسی قانون کو وائلیٹ نہیں کیا اور ہم نے ہر چیز کا احترام کیا کہ ہمیں جہاں روکا گیا جو ہمیں جگہ دی گئی ہمیں اگر ہمیں کہا ڈی چوک کے اس سائڈ پہ کرنا ہے جہاں کنٹینرز لگا دیے گئے اس سے آگے نہیں بڑھنا تو ہم آگے نہیں بڑھے. ان کی طرح نہیں کہ H9 یا G9 جہاں کا بھی جگہ دی اور اس کے بعد یہ سب کچھ توڑتے ہوئے ایک ایسے مطلب بدتمیزی کی طرح یہ گھسے ہیں پورے اسلام آباد کے اندر, درختوں کو آگ لگائی, ATM کو لوٹا, بسوں کو آگ لگائی. یہ سارے طریقے نہ پیپلز پارٹی نے کیے نہ کسی اور پارٹی نے. ہم نے تو جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اور فوری طور پہ چیئرمین صاحب نے تمام لشکر کو مناسب منتشر کیا, بلکہ آئینی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈینس کا سبمٹ کرایا. تو آپ کس طریقے سے, آپ تو روز کہتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, آپ پارلیمنٹ پہ حملے کی بات کرتے ہیں, آپ صوبے کے تمام تر سرکاری وسائل کو استعمال کر رہے ہیں, ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہے ہیں اور پھر وہاں سے کہا جاتا ہے, دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم وفاق پر حملہ کریں گے. تو یہ تو سارے وہ ہیں جو کہ قانون توڑنے کے, آئین توڑنے کے, اور یہ آئین چکن ہے. انہوں نے آئین چکنی بھی کروائی اور قانون چکنی بھی کروائی, پارلیمنٹ میں اندر سے بھی حملے کیے اور پارلیمنٹ میں باہر سے بھی حملے کیے. بڑی مہربانی آپ کی سر, آپ کی بڑی مہربانی. آپ کی جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے, احتجاج کرنا, پورا من احتجاج کرنا, یہ آئینی حق ہے سب کا, سب کوئی کرے. اور معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے موجودہ گورنمنٹ کا, محترم جناب پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کا. اور عمران خان صاحب سیاسی طور پاپولر تو ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.